سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه بل كفروا بموسى وأخيه هارون عليهما السلام كما قالوا لهما أجئتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سب معجزات اور آیات لے کر آئے لیکن ان لوگوں نے اس پر بھی ایمان نہ لائے. اب جو تم مطالبہ کرتے ہو کہ آپ کے پاس وہ معجزات کیوں نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں، تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت بھی تم ایمان نہیں لائے، اب کون سا تم ایمان لاؤ گے؟ اس لیے فرماتی ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا قالوا وجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا. انہوں نے کہا اچھا آپ دونوں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں باپ دادے کے راستے سے ہٹا دو اور اس ملک کے اندر تمہیں بڑائی مل جائے. وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تم پر ایمان نہیں لانے والوں میں. وقال تعالی فکذبوہما فکانوا من المہلکین. ان لوگوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تکذیب کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں. ولہذا قال هاهنا اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل أي أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة قالوا سحران تظاهرا. اللہ نے فرمایا کیا جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان پر کیا لوگوں نے ایمان نہ لائے بلکہ کفر کیا، کہنے لگے جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. وقالوا انا بكل كافرون اي بكل منهما كافرون، ہم دونوں سے انکار کرتے ہیں. ولشدة التلازم والتصاحب والمقاربة بين موسى وهارون دل ذكر إحدى أحدهما على الآخر. قالوا إنا بكل كافرون أي بكل منهما. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون ایک دوسرے کے اتنے ملازم تھے، اتنے قریب تھے، دونوں بھائی تھے، تو لہذا گویا ایک کا ذکر جو ہے دوسرے کو خود بخود لازم آ جاتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا انکار ہے تو ہارون کا بھی انکار.
ہارون علیہ السلام کا انکار ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار ہے. جیسے کہ کسی شاعر نے کہا فما ادری اذا یممت ارضا اريد الخير ايهما يليني اي فما ادري يلين الخير بالشر کہ پتہ نہیں مجھے اس زمین پہ پہنچنے کے بعد بھلائی ملے گی یا برائی ملے گی. قال مجاہد امرت اليهود قريشا ان يقولوا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ذلك. اب حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے قریش مکہ کو سکھلایا، قریش مکہ کو یہودیوں نے سکھلایا کہ آپ حضور سے کہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ایسے معجزے لے آئیں جو موسیٰ علیہ السلام لے آئے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کو تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا پتہ تھا، قریش کو تو کوئی علم نہیں تھا، یہ سارا انہوں نے سکھایا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ بدبختو، اگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات حضور کو مل جائیں تو جب خود موسیٰ علیہ السلام آئے پھر کفر کیوں کیا؟ تو معنی یہ ہے کہ تم ایمان لانا نہیں چاہتے، محض تجویزیں دیتے ہو، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ لوگوں کی تجویز کے مطابق لوگوں کو معجزات اپنے پیغمبروں کو دیتا رہے. پھر اگر 1,00,000 آدمی ہو، ایک کوئی معجزہ مانگے دوسرا کوئی معجزہ مانگے، نعوذ باللہ، نبی تو تمہارا محتاج ہو گیا. اس لیے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے جواب وَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا. سحران جادوگر یعنی موسیٰ و ہارون صلی اللہ علیہ وسلم تظاہرا تعاونا و تناصرا وصدق کل منہما الآخر کی، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ ان کی تصدیق کرتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کی تصدیق کرتے ہیں. وبہذا قال سعید بن جبیر وابو رزین فی قولہ سحران تظاہرا یعنی موسیٰ و ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیم. وہذا قول جید قوی، یہی قول زیادہ بہتر ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ سحران سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن اس قول سے پہلا قول زیادہ قوی ہے. وقال مسلم بن یسار بن عباس قالوا سحران تظاہرا قال یعنون موسیٰ و محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. وهذا روایت الحسن البصری. وقال الحسن وقتادہ یعنی عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وهذا فيه بعد. اور بعض لوگوں نے کہا کہ سحران سے مراد حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مفسر فرماتے ہیں یہ قول بعید ہے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہاں ذکر ہی نہیں. تو بہرحال راجح قول وہی ہے کہ سحران سے مراد یعنی ان کافروں نے کہا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ كَرَهَ سَحْرَانِ تَظَاهَرَا وقال علی ابن ابی طلحہ والأوفی ان ابن عباس یعنون التوراۃ والقرآن. اور ایک قول یہ ہے کہ سحرانی تظاہرا، انہوں نے کہا اس سے مراد ہے اللہ کا قرآن اور تورات. نعوذ باللہ، یعنی وہ بھی جادو ہے اور یہ بھی جادو ہے. وقضا قال عاصم الجندی والسدی وعبد الرحمن بن زید بن اسلم قال السدی یعنی صدق كل واحد منهما الآخر. وقال اکرمۃ یعنی التوراۃ والانجیل وهو روایت النبی زرعۃ واختاره ابن جریر. وقال الضحاک وقتادہ الانجیل والقرآن. واللہ سبحانہ وتعالی عالم بالصواب. والظاہر على قراءة الساحران انہما السحران یعنون التوراۃ والقرآن لأنه قال بعده قل فأتوا بكتاب من عند اللہ. تو دو قراءتیں ہو گئیں، ساحران تظاہرا یا سحران تظاہرا. تو اس سے مراد بعض نے فرمایا کہ یہ ہے کہ یعنی نعوذ باللہ قرآن جو ہے یہ بھی جادو ہے، تورات جو ہے یہ بھی جادو، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے مطالبہ کریں. اگر یہ کتابیں اللہ کی نہیں ہیں تو تم لے آؤ کتاب، ہم اس کی اتباع. قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ.
وَقَصِيرًا مَا يَقْرَنُ اللَّهُ بَيْنَ التَّوْرَاةِ وَالْقُرْآنِ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اکثر مقامات پہ تورات اور قرآن کا ذکر جو ہے وہ ملا کے فرمایا ہے۔ کما فی قوله تعالی قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وہدی للناس۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کتاب جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری کیسے اتاری ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہدایت ہے، نور ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہم نے اتارا ہے برکت والی۔ وقال في آخر السورة ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وقالت الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه۔ اسی طرح جنات نے جب قرآن سنا تو انہوں نے بھی فوراً تورات کے ساتھ ملایا، تو اکثر تورات اور قرآن کا ذکر جو ہے قرآن میں اکٹھے آتا ہے۔ جیسے وقال برکت بن نوفل، برکت بن نوفل نے جب حضور پاک رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سنے ابتدائی وحی کے، قال هذا الناموس الذي انزل على موسى، تو برکت بن نوفل نے بھی کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا۔ وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة إلى أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو القرآن۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بدیہی ہے، یہ بات یقینی ہے، عقل والے جانتے ہیں اللہ نے ایسی کوئی کتاب نہیں اتاری آسمان سے جو اتنی اعلیٰ ہو، اکمل ہو، اشمل ہو، افضل ہو، اشرف ہو اس کتاب سے جو اللہ نے اتاری حضرت محمد مصطفیٰ پہ۔ یعنی اللہ نے جو قرآن اتارا ہے وہ تمام کتابوں کا سردار، محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کے سردار، اور آپ کی کتاب جو ہے وہ تمام کتابوں کی سردار ہے، جامع بھی ہے، اکمل بھی ہے، اعظم بھی ہے، افصح بھی ہے، اشرف بھی ہے۔ وبعده بالشرف والعظمة والكتاب الذي أنزله على موسى، اور قرآن کے بعد باقی کتابوں میں سے شان والی کتاب وہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، علی موسیٰ ابن عمران علیہ السلام، وهو الكتاب الذي قال الله فيه عن التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء۔ تو سب سے اعلیٰ اشرف کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مرتبہ ہے تو وہ تورات ہے۔ انجیل تو گویا تتمہ ہے تورات کا، اصل کتاب تورات ہے۔ والانجیل انما انزل متمما للتورات ومحلا لبعض ما وحلا لبعض ما حرم علی بنی اسرائیل، اور اللہ نے انجیل جو بھیجی ہے گویا وہ تورات کے احکام کا تتمہ ہے، اور تورات میں جو چیزیں اللہ نے بنی اسرائیل پہ حرام کر دی تھیں وہ اللہ نے انجیل میں حلال کی اپنے بندوں پہ۔ ولہذا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو چیلنج کریں کہ اگر تم قرآن پر بھی ایمان نہیں لے آتے، تورات پہ بھی ایمان نہیں لے آتے، فاتوا بکتاب، لے آؤ تم کتاب پر، قل فاتوا بکتاب من عند اللہ واحدا منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، ای فیما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل، حق کا مقابلہ کرتے ہو اور باطل کی طرف سے معارضہ کرتے ہو تو لے آؤ کتاب اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے۔ قال اللہ تعالی فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، اور
میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی بات کا جواب نہ دے سکے کہاں سے کتاب لائیں گے؟ کتاب نہ لیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں، یہ کتاب کو نہیں مانتے، نہ ان کا قرآن پہ ایمان ہے، نہ تورات پہ، نہ معجزات پہ، یہ تو جو ان کی خواہش ہوتی ہے، جو ان کا خیال آتا ہے اسی پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ انما یتبعون اہواءہم، کیوں کہ اے بلا دلیل ولا حجت، یہ محض اپنی خواہشوں کے غلام ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اے بغیر حجت ماخوذۃ من کتاب اللہ، اس بندے سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے اپنی خواہشوں پہ چلے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو لوگ ظلم کرنے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ پھر ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، حضرت مجاہد فرماتے ہیں یعنی فصلنا لهم القول، ہم نے کھول کھول کے ہر چیز بیان کر دی۔ وقال سُلَيْمَنَّا لهم القول، وقال قتادہ يقول تعالى اخبرهم كما كيف سعى بمن بدا وكيف هو صانع۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو بتلائیں کہ پہلی امتوں نے جب تکذیب کی تو ان کا کیا انجام ہوا اور تمہارا بھی کیا انجام ہوگا۔ لعلهم یتذکرون، شاید وہ نصیحت پکڑیں۔ قال مجاہد وغیرہ وصلنا لهم یعنی قریشن، کہ ہم نے بار بار نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، پیغمبروں نے بار بار دعوت دی، اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اہل حق کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت دعوت پہ لگے رہیں، کہتے رہیں، کسی وقت اللہ اثر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن قال حماد بن سلمان بن دینار یحییٰ بن جعفر رفع ذال قوزة القرظی وجعله ابن مندار رفعت بن شمبال خال صفیہ بنت حیی وهو الذي طلق تميمة بنت وهب التي تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطا كذا ذكر ابن الحصير قال نزلت ولقد وصلنا لهم القول في عشرة أنا أحدهم، یعنی 10 آدمیوں کے بارے میں یہ آیت اتری تھی، ان میں سے ایک میں تھا۔ رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم من حدیثہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو لوگ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں ہم بہ یؤمنون، جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، جو اللہ کے قرآن پر ایمان لائے۔ بڑے بڑے اہل کتاب کے علماء تھے جیسے عبداللہ ابن سلام ہیں، عبداللہ ابن سوریہ ہیں، جب اللہ کا قرآن سنا، جب حضور پاک کی زیارت ہوئی تو فوراً ایمان لیا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی اگر یہ جاہل ایمان نہیں لیا تو چھوڑے نہ لائے۔ پہلے کتنے اہل الحمدللہ جو علماء ہیں اور اہل کتاب ہیں وہ ایمان۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان پہ ہمارا قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے ہیں۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا،
یہ اللہ کی طرف سے ہے، انا کنا من قبلہ مسلمین۔ مسلمین کا معنی بعض علماء نے فرمایا یعنی ہم تو پہلے بھی ایمان لانے والوں میں ہیں، اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لائے، حضور پر بھی ایمان لائے۔ اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا، جب حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور اپنے دور میں ان کو ماشاءاللہ حافظ التورات سمجھا جاتا تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ایک دن حضرت عمر نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام ہمیں ایک بات بتاؤ۔ اس نے کہا پوچھے۔ اس نے کہا اب تو تم ہمارے بھائی ہو، اسلام لے آئے الحمدللہ، اسلام لانے سے قبل کیا تمہیں واقعی اس بات کا یقین تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی ہے؟ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ امیر المؤمنین یقین کریں کہ ہمیں اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا بیٹا نہیں، پتہ نہیں میری بیوی نے گناہ کیا ہو، لیکن حضور کے بارے میں تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں تھا۔ ہمیں 100% یقین تھا کہ اللہ کا سچا نبی محمد مصطفیٰ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے بندے کو تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اندھیرے میں بھی بندہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، پشت سے بھی پہچان لیتا ہے، آواز سے بھی پہچان لیتا ہے، اس کے چلنے کے انداز سے بھی پہچان لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تورات میں اللہ نے کھول کھول کر نشانیاں بیان کی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس لیے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک راہب کے پاس آیا، اور روحبان اس دور کے جو صوفی ہوتے تھے، پیر ہوتے تھے، ان کو راہب کہتے تھے، اور جو اس دور کے علماء ہوتے تھے ان کو احبار کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک راہب کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، وہ بوڑھا آدمی تھا، جب مرنے کے قریب آیا تو اس نے مجھے کہا کہ اب میں تو مر رہا ہوں، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ پھر میں اس کی خدمت میں آ گیا۔ فرماتے ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بھی بوڑھا آدمی تھا، اس کی موت جب قریب آئی تو اس نے کہا سلمان بات سنو کہ تم حق کی تلاش میں پھر رہے ہو، اب دنیا میں حق والے علماء جو ہیں وہ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور اگر تم نجات چاہتے ہو تو کسی طرح مدینہ منورہ میں پہنچ جاؤ، یہ وقت قریب آ گیا ہے۔ میں بتا تو نہیں سکتا کہ وہ وقت کب ہوگا، لیکن وہ زمانہ قریب آ گیا ہے، وہاں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم نجات چاہتے ہو تو پھر اس نبی کے پاس جاؤ اور اسی کے ہاتھ پہ اسلام۔ تو سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کوئی نشانی کیا ہوگی؟ اس نے کہا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ مولدہ بمکہ تھا، وہ پیدا مکے میں ہوگا، نام اس کا احمد بھی ہوگا، محمد بھی ہوگا، اور وہ مکہ سے مدینے کو ہجرت فرمائیں گے اور ہدیہ قبول فرمائیں گے، لیکن صدقہ اور خیرات کا مال نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک علامت ہوگی، جیسے ایک چیز ہوتی ہے مہر ہوتی ہے، ایک علامت بھی ہوگی ان کی نبوت کی۔ حضرت سلمان الفارسی فرماتے ہیں وہ بوڑھا بھی مر گیا، تو میں وہاں سے چلتا چلتا چلتا، خدا کی شان یہ ہے کہ مجھے ایک ڈاکوؤں کے گروہ نے پکڑ لیا اور غلام بنا لیا۔ اس دور میں بھی لوگ ہوتے تھے بردہ فروش ہوتے تھے، بچوں کو اٹھا لیتے تھے، جیسے حضرت زید
حضرت زید جو ہیں یہ زید ابن حارثہ ہے، بنی قزاعہ کے قبیلے کے لوگ ہیں. ان کی والدہ جو ہیں وہ بنی معن کے قبیلے کے بڑے اعلیٰ قبیلے کے لوگ ہیں. اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، 4-5 سال کے بچے تھے. بنو کین کے ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، اٹھا کے لے گئے، مکے میں آگے بیچ دیا. یہ غلام ہے. جیسے آج بھی لوگ بچوں کو اغوا کرتے ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس اونٹ دوڑانے کے لیے، بیچتے ہیں ظالم. بعض لوگ غربت میں آ کے پیسے لے کے اپنے بچے ویسے بھی دے دیتے. تو حضرت زید جو ہیں سوق عکاظ نے مکے میں آ کے غلام کی حیثیت میں بکے، اور ان کو سب سے پہلے حضرت حکیم ابن حزام نے 400 درہم میں خریدا اور اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ پیش کیا کہ یہ بچہ ہے، گھر میں آنے جانے میں آسانی رہے گی، یہ میں آپ کو ہدیہ کروں. تو سیدہ خدیجہ کی تربیت میں حضرت زید جو ہے جوان ہوئے، اور پھر بی بی خدیجہ نے نصیب حضرت زید کا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بی بی خدیجہ اسلام لے آئی، حضور کا زمانہ آ گیا، تو انہوں نے حضرت زید کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ کی شان یہ ہے کہ بنی قزاع کے لوگ جو تھے وہ حج پہ آئے. حج کے دوران میں حضرت زید کو دیکھا اور پہچان گئے، کیونکہ عرب لوگ جو ہیں یہ بڑے قیافہ شناس ہوتے تھے، چہرہ دیکھ کے پہچاننا ان کا علم تھا. انہوں نے جا کے حضرت زید کے والد کو خبر کی کہ زید تو زندہ ہے، موجود ہے اور مکے میں ہے. تو والد وہاں سے دوڑے، اولاد ہے. مکے میں آئے، زید کو دیکھا تو پہچان گئے، یہ تو میرا بیٹا ہے. تو زید کو ملے اور زید کو بتلایا. وہ تو چھوٹے تھے نا جب بیچارے اغوا ہوئے اور غلام بنے اور بک گئے، لیکن باپ نے جب ان کو نشانیاں یاد دلائیں ان کو بھی یاد آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید کے والد آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ تو غلام نہیں ہے، ہم تو بنی قزاع کے قبیلے کے لوگ ہیں. حضور نے فرمایا اچھا بتلاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضور میرا بیٹا ہے، مجھے دے، میں اپنے بیٹے کو اپنے گھر لے جاؤں، اپنے وطن لے جاؤں. اس کے چاچے مامے رشتے دار قبیلہ سارا اداس ہے اس کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں بیٹھ کے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا کہ زید دیکھو یہ تمہارا باپ ہے، اور لک الخیار، تمہیں آزادی دیتے ہیں، ہم جس کو چاہو اختیار کرو، ہماری طرف سے تم پہ کوئی جبر نہیں. تم اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتے ہو، ہماری اجازت ہے. تم ہمارے پاس رہنا چاہتے ہو، ہماری اجازت ہے، لیکن مرضی تمہاری ہے، جو چاہو اپنی مرضی سے اختیار کرو. حضرت زید کھڑے ہو گئے، رونے لگ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے میں ساری دنیا کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، اب محمد مدنی کو نہیں چھوڑ سکتا. اب میرا باپ بھی آپ پہ قربان، میرا خاندان بھی آپ پہ قربان، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. حضور بھی جوش میں آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ مکے والوں سنو، آج میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ زید میرا بیٹا ہے، آج کے بعد اس کا باپ محمد الرسول اللہ. تو زید کے والد بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے میرا بچہ ہے، اس کی جدائی کا مجھے غم ہے، لیکن آپ نے جو اس کو بیٹا بنا لیا نا ہمارے سارے غم دھل گئے. اب اس سے کو بڑی بات ہے کہ میرا بیٹا ہو اور وہ بیٹا کہلائے محمد رسول اللہ. لہذا میں راضی ہوں آپ کی خدمت میں رہے. تو حضرت سلمان بھی کوئی غلام نہیں تھے، وہ تو فارس کے علاقے کے بہت بڑے آدمی تھے. لیکن ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، مدینہ منورہ میں آ کر بیچا. ایک یہودی نے خرید لیا اور حضرت سلمان غلام بن گئے.
فرماتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے باغ میں کھجوروں پہ ان کی کھجوریں چن رہا تھا کہ اسی اثنا میں مجھے اطلاع ملی، خبر ملی کہ جاء محمد کہ حضرت محمد مصطفیٰ مدینہ آ گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے فراغت حاصل کی کام سے اور پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ قباء میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ابھی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سیدھا دوڑا قباء اور کچھ کھجوریں بھی ساتھ لے لی۔ میں آیا تو حضور بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، میں ملا سلام کیا اور میں نے کھجوریں پیش کی۔ فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لے لو اور جتنے غریب صحابہ ہیں کھا لو۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ نام بھی محمد ہے، پیدا بھی مکے میں ہوئے ہیں، ہجرت بھی مدینہ ہے۔ بھی ہو رہی ہیں۔ دوسرے دن میں ہدیے کی کھجوریں لے گیا، حضور نے قبول فرما لی۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں اب ایک تمنا باقی رہ گئی کہ کسی طرح وہ کندھوں کے درمیان میں مہر دیکھوں، لیکن کیسے دیکھوں؟ کیا ضرورت ہے کہ میں حضور سے کہوں کہ یہ مجھے ذرا دکھائیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور جنت البقیع الغرقد میں بیٹھے تھے، کسی صحابی کے جنازہ کا موقع تھا، تدفین کا موقع تھا۔ حضور نے اوپر بھی چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی اور نیچے بھی چادر مبارک تھی، یعنی قمیض نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ مولا آج موقع تو بڑا اچھا ہے، اگر یہ ذرا بھی چادر ڈھیلی ہو جائے اور ذرا ڈھلک جائے تو مجھے وہ علامت بھی دکھائی دے سکتی ہے۔ تو میں اب ایسا ایسا چلتا رہا کہ ایسے انداز میں آ کے حضور کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں اور دعائیں بھی مانگ رہا تھا کہ یا اللہ خدا کرے ہوا چل پڑے اور یہ کندھے مبارک سے چادر نیچے ہو جائے۔ جب میں قریب ہوا حضور نے کہا سلمان ادھر آؤ۔ میں سامنے گیا تو حضور نے چادر نیچے کر لی، فرمایا ابھی تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی، آؤ دیکھ لو اچھی طرح۔ تو پھر حضرت سلمان نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو پہلے بھی اسلام لا چکے تھے، اسلام کی طلب میں تھے اور اسلام کو ڈھونڈتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کے بعد بھی اسلام لے آئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کو ہم دوہرا اجر دیں گے۔ دوہرے اجر کا کیا معنی ہے؟ اچھی طرح سمجھیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 3 آدمی ہیں جن کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب تھے، اپنے نبی پر بھی ایمان تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان تھا، تورات پہ بھی ایمان تھا، پھر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لائے، قرآن پر بھی ایمان لائے، ان کو بھی دوہرا اجر ملتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی عبد ہے، غلام ہے، خریدا گیا ہے، وہ اپنے اس سید کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، یعنی اس کے اندر بھی خیانت نہیں کرتا، اس کی جو ڈیوٹی ہے پوری کرتا ہے، اللہ کا جو حکم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، وہ بھی پوری کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ تیسرا آدمی وہ ہے جس نے جہاد کیا، جنگ کی، اس کے نصیب میں ایک باندی آئی، کنیز آئی، اس
اس نے اس کے حصے میں آنے کے بعد، حالانکہ اس کے لیے کنیز ہے، اس کا استعمال کرنا، مباشرت کرنا، اس کو رکھنا جائز ہے، لیکن اس نے اس کو آزاد کر کے پھر نکاح کر کے بیوی بنا لیا، تو اس کو بھی اللہ دوہرا اجر دے۔ لیکن یاد رکھیں لفظ ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ نہیں فرمایا قرآن میں اولئک یؤتون اجرین، اجرہم مرتین ایک اصطلاح جدید استعمال ہوئی ہے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھا ہے یہ ہے کہ اگر وہ ایک روزہ رکھیں گے تو 2 کا ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھیں گے تو گویا 2 نمازوں کا ثواب ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ نہیں ہے کہ بھئی ورنہ تو ہر آدمی ایک عمل کرے اجر، دوسرا عمل کرے اس کا بھی اجر، وہ تو سب کو ملے گا۔ تو پھر کیا، مثلا ایک آدمی ہے غلام ہے بیچارہ، اپنے مالک کی حقوق ادا کر رہا ہے تو ثواب ملے گا، اللہ کا حق ادا کر رہا ہے تو ثواب ملے گا، وہ سب کو ملے گا۔ تو اجرہم مرتین کا کیا معنی ہے؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ مرتین کا معنی یہ ہے کہ ان کو ہر عمل پہ ایک کے بجائے ڈبل کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اس لیے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین۔ اور یہی لوگ ہیں جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور اگر کوئی برائی کرے تو بھلائی سے دفع کرتی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا، اور جب وہ سنتے ہیں کہ کچھ جاہل لوگ جھگڑتے ہیں تو وہ جواب میں کیا کہتی ہیں؟ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ وہ جاہلوں سے متھا نہیں مارتے بلکہ کہتے ہیں تمہارے اعمال تمہیں مبارک، ہمارے اعمال ہمیں مبارک۔ سلام، یہ سلام متارکہ ہے، ایک سلام تحیہ ہوتا ہے کہ کسی کو کہو السلام علیکم، ایک ہے کہ بس السلام علیکم اور چپ کر کے چلے جاتے ہیں کہ انا لا نبتغی الجاہلین، ہم جہل کو پسند نہیں کرتے، نہ جاہلین کی صحبت کو پسند کرتے ہیں، نہ ان سے جھگڑے کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ اکثر لوگ جو ہیں بغیر پانی کے مسواک کرتے ہیں، کوئی منع نہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ پانی ہو تو مسواک کرو، نہ ہو تو نہ کرو۔ بہرحال کہتا ہے جی کہ ایک بینک ہے جو مکان کے لیے قرضہ دیتا ہے، لیکن 30 یا 35 سال کی مدت کے بعد وہ 70,000 زیادہ لیتے ہیں۔ میرا بھائی، جب آدمی قرضے پر زیادہ لے تو یہی سود ہوتا ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ بینک باقاعدہ مسلمانوں کی اسلامی نقطۂ نظر سے مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مکان جو تم خریدنا چاہتے ہو وہ مکان بینک خود خرید لے۔ ایک ہے کہ تمہارے کاغذ لے کے رکھ لینا، وہ مکان بینک خود خریدے، خود چابی لے، مکان ان کے قبضے میں آ جائے۔ انہوں نے مثلا خریدا ہے 2 لاکھ میں، اب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم یہ بیچیں گے 2,70,000 میں، لیکن پیسے آپ سے ہم قسطوں میں لیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے 35 سال تک۔ تو اگر اس طرح راضی ہو جائے تو حلال، کیونکہ اس نے مکان خریدا ہے، نفع پہ بیچ دیا۔ ایک ہے کہ ہمیں پیسے دیتے ہیں
ہم جا کے مکان خریدتے ہیں. اچھا دونوں میں بڑا فرق ہے. لوگ کہتے ہیں جی کیا فرق ہو گیا؟ آسمان و زمین کا فرق ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج لوگ تباہ ہو گئے کہ لوگوں نے مکان کے لیے قرضہ لیا, مکان خریدا نہیں, شادی پہ خرچ کر دیا, اب بھوکے ہو گئے, اب سود بھی بھرنا ہے. اسلام دونوں کو تباہی سے بچاتا ہے. جب یہ بھوکا ہو گیا بینک کو کیا دے گا؟ اب جائے دعوے کرے, بینک بھی کورٹ میں جائے, 40 سال دعوے چلیں گے. اسلام دونوں کا تحفظ کرتا ہے کہ نفع بھی ملے, تم نے مکان لینا ہے تمہیں مکان بھی ملے, اور تم نے جو قسط دینی ہے گویا کرایہ دے رہے ہو. تو بینک کا پیسہ محفوظ ہو گیا, تمہاری جائیداد بن گئی, پیسہ ضائع نہ ہوا اور حرام بھی نہ ہوا. تو دونوں چیزوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. اگر آپ پیسہ لیتے ہیں بینک سے مکان بنانے کے لیے, اتنا جائز ہے, وہ تو سود ہے. ایک عورت نے مدینے سے آتے ہوئے باوجہ ایام حیض احرام نہیں باندھا, تو یہ اس کی غلطی ہے. حالت حیض میں عورت کو عمرے کی نیت کرنا جائز ہے کہ وہ غسل کر لے, نماز نہ پڑھے. احرام تو عورت کا ہوتا کوئی نہیں, جو کپڑے ہیں وہی ہیں, اور لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ پڑھ کے نیت کر کے آ جائے. اپنے ہوٹل میں رہے, گھر میں رہے, جس دن پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کر لے. اب آپ نے احرام نہیں باندھا, آپ نے زیادتی کی. اب سب سے افضل طریقہ تو یہ ہے بغیر کسی اختلاف کے کہ فوراً مدینہ منورہ لوٹ جاؤ, پاک ہو گئی ہو, وہاں جا کے وہاں سے نیت کر کے عمرہ کر دو. یا مدینہ منورہ اگر دور ہے تو جحفہ قریب ہے, رابق کے پاس ہے, وہ بھی میقات. اسی طرح طائف کے قریب بھی میقات. تو جہاں تمہارا جانا آسان ہو وہاں میقات سے احرام باندھو, پھر تمہیں دم نہیں دینی پڑے گی. اگر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرو گی لیکن دم دینی پڑے گی. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں زمزم سے وضو کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. یہ الگ بات ہے کہ بے ادبی ہے, زمزم مسجد میں ہے, مسجد میں کھڑے وضو کر رہے ہیں. تم اپنے ملک میں بھی کبھی مسجد کے اندر جا کے وضو کرتے ہو؟ یہ تو ایسے حالات میں انہوں نے پینے کے لیے لگایا ہے, وضو کے لیے تو نہیں لگایا. دیکھا نہیں کتنی اونچی جگہ ہے, وضو کے لیے ہوتی تو نیچے ہوتی. اچھا ایک آدمی ہے, ایام حج ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر میں باہر نکل گیا وضو کے لیے تو میری تو جماعت ہی ختم ہو جائے گی. اس نے اگر مجبوراً کر لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو نہیں کہ ہم عادت بنا لیں, ورنہ تو زمزم پانی ہے, اس سے وضو جائز ہے. لیکن کہاں مسجد کے اندر کھڑے ہو کے وضو کرو. استخارہ کرنا جو ہے سنت رسول ہے بالکل, بلکہ صحابہ فرماتے ہیں یعلمنا کما یعلمنا سورۃ من القرآن. حضور استخارے کی دعا ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن ہمیں سکھا رہے ہیں. یعنی اتنی ضروری چیز ہے استخارہ کہ ہر کام میں آدمی استخارہ کرے, کاروبار کرے, مکان خریدے, مکان بنائے, شادی کرے, بیٹے بیٹیوں کے نکاح کرے. اگر استخارہ کر لو گے تو انشاءاللہ پھر کبھی شرمندگی نہیں ہوگی. کہتے کہ میرے بیٹے ہیں, 4 بیٹے ہیں, لیکن وہ بیچارے خون کی بیماری میں مبتلا ہیں, اللہ شفا عطا فرمائے. بہرحال اللہ ہر بیماری سے ہر بیمار پہ رحم فرما دے. یہ بھی بڑی عجیب بیماری ہے تھیلیسیمیا, کہ ہر ہفتے, ہر 2 ہفتے, ہر 15 دن کے بعد ان کو خون لگانا پڑتا ہے. اور اب تو اس کا علاج آ گیا ہے, بون میرو کے نام سے ہوتا ہے, لیکن وہ مہنگا ہے, غریب آدمی کہاں کرائے. ورنہ اب اس کا علاج ہو گیا ہے, آپریشن ہوتا ہے. آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں, کراچی میں ہوتا ہے باقاعدہ.
لیکن بہت مہنگا، 17، 18، 20 لاکھ لگتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے 2 یا 3 یا 4 طواف اکٹھے کر لے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھے۔ ہاں مکروہ وقت ہے کہ عصر کے بعد طواف کر رہا ہے تو اکٹھے کر لے، مغرب کے بعد پڑھ لے، فجر کے بعد کر رہا ہے اکٹھے کر لے، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے، ورنہ افضل اولا یہ ہے کہ طواف ختم کرو، 2 رکعت پڑھو، پھر آگے طواف کی نیت کرو۔ اگر ہم طواف کر رہے ہیں، کوئی ہمارے دل میں بری نیت نہیں ہے، نہ نعوذ باللہ کوئی ارادہ ہے، لیکن کسی عورت کا بدن ہاتھ سے یا بدن سے لگ جائے، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مس مرأہ جو ہے وہ ناقض الوضو ہے۔ کیا مانا؟ عورت کو اگر ہاتھ لگ جائے، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ بغیر کپڑے کے ہاتھ لگے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ شافعی مسلک کے لوگ جو ہیں، عورتیں وہ بیچاری ہاتھ پہ دستانہ چڑھا لیتی ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ دستانے سے لگے، بغیر کپڑے کے نہ ہو۔ باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اتفاق سے ہاتھ لگ جائے تو وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن احتیاط کیا کریں۔ میں بہت ہی غصے میں تھا اور میں نے شدید غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو طلاق ہو گئی۔ طلاق دیتا ہی آدمی غصے میں ہے، محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ ایسا واقعہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی بندے نے محبت میں، پیار میں طلاق دی ہو؟ طلاق جب دے گا غصے میں دے گا، ناراضگی میں دے گا، جھگڑے میں دے گا۔ طلاق ہے، وہ ہو گئی۔ طلاق پہلے دیتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ افضل یہ ہے کہ عمرے کے بعد پورے سر پہ اس طرح پھروائیں۔ اگر بال بڑے بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، مثلا اتنے بڑے بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے۔ یہ نہیں کہ ٹک لگا لو، دم پڑ جاتی ہے۔ میں نے پاکستان سے عمرہ کر لیا، پھر میں مدینہ منورہ چلا گیا۔ میں نے مدینہ منورہ سے احرام نہیں باندھا ہے اور مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گئی، آپ نے میقات چھوڑ دیا۔ یا فوراً جا کے مدینے سے عمرہ کر لیں۔ طلاق کے بعد عورت عدت گزارے گی، بالکل گزارے گی، اس کے لیے ائمہ میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ 3 حیض گزرنے کے بعد مدت ختم ہو گئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ 3 طہر گزرنے کے بعد۔ کیا مانا؟ حیض کے بعد جب پاکی ہو 1، پھر حیض آ گیا پھر پاکی ہو 2، پھر حیض آ گیا پھر پاکی ہو 2، 3، تو ثلاثۃ قروء وہ کہتے ہیں طہر مراد ہے، اور امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ حیض مراد ہے۔ اگر ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجا جائے، جس ملک میں بھیج رہے ہو وہ مسلمان ملک ہے اور ہنڈی سے پیسہ بھیجنے میں ملک کا نقصان ہے تو نہ بھیجا کریں۔ اگر وہ کافر ملک ہے تو جائز ہے۔ مسافہ ایک ہاتھ سے کریں یا 2 ہاتھ سے تمہاری مرضی ہے، 1 ہاتھ سے کرو جائز ہے، 2 سے کرو جائز ہے۔ دنیا مر رہی ہے اور ہم ابھی تک انہی مسئلوں میں کھڑے ہیں۔ بس پورا کفر اسلام کو مٹانے پہ لگا ہوا ہے، ہم انہی جھگڑوں میں ہیں کہ آمین زور سے کہیں کہ ایسا کہیں، 1 ہاتھ سے مسافہ کریں کہ 2 سے کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کے لیے اب تو جھگڑے چھوڑ دو۔
یہ تو اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو ہے ہی نہیں۔ یہ اختلاف جو ہے فروعی مسائل میں، اصول میں تو کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ میں بڑی باقاعدگی سے 11ویں شریف دیتا تھا، جب مجھے پتہ چل گیا بدعت ہے تو میں نے چھوڑ دی۔ اب دوست ناراض ہیں تو اللہ کے نبی پہ جو لوگ ناراض تھے، پھر ناراضگی سے دین بدلنا ہے تو پھر ماشاءاللہ کام ہو گیا۔ تم اللہ کے رسول کو راضی کرو، جو ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے۔ ایک حاجی ہے جو بہت شدید بیمار ہے، طواف الوداع کوئی ضروری نہیں، عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب ہی نہیں ہے، نہ کریں کوئی بات نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ کریں، اور خاص طور پہ اگر عذر ہو جائے وہ تو حج میں بھی معاف ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم یورپ میں رہتے ہیں، وہاں مکان سود پہ خریدنا پڑتا ہے۔ میرا مشورہ تو میرا بھائی یہ ہے کہ ہر حال میں سود سے بچے، چاہے کسی ملک میں رہتے ہو۔ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ یہ مسلمان جو اللہ والا آدمی ہو نا، دین والا، اس کو ہضم ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک مولوی صاحب کھڑے تھے اور ایک بکری پکڑی ہوئی تھی، تو بکری باں باں کر رہی تھی، تو ایک تھانے دار قریب سے گزرا، اس نے کہا مولوی صاحب کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سڑک پہ بکری بیچاری پھر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ کوئی اس کو جنگل کا جانور نہ کھا جائے، تو پکڑ کے کھڑا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں کسی کی ہو تو لے جائے۔ تو اس نے کہا جی مالک آئے نہ آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا اندر ہمارے بہت ساری بکریاں ہیں، وہاں جائے گی یہ مطمئن ہو جائے گی، تمہارے پیٹ میں بکری ہے نہیں، یہ بھاں بھاں کرتی رہے گی، تمہیں آرام نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا ہم تو روز کھاتے ہیں نا، تو لہذا جب بکری سے مل جائے گی خلاص کام مطمئن ہو گئی۔ تم لوگوں نے پہلے حرام کی بکری کھائی نہیں، تم سے ہضم نہیں ہوگی، تمہیں سونے نہیں دے گی رات کو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آدمی میں ایمان ہو اس کو سود ہضم نہیں ہوتا۔ علماء 14ویں صدی کا ذکر کرتے ہیں، تو اب 1427 چل رہا ہے نا، کہ ذکر کرتے ہیں ہے 14 گزری ہے، 27ویں سال میں جا رہے ہیں، تو صدیاں تو 14 ہی گزری ہیں، 15ویں تو شروع ہے، جب گزرے گی تو پھر 15ویں صدی کہہ دیں گے۔ آدمی کے کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اب وہ اسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے بندے جب گناہ کرنا تھا تو مسئلہ نہیں پوچھا ہے، اب اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو پوچھنا چاہتا ہے۔ عورت بھی توبہ کرے، وہ بھی توبہ کرے، نکاح کرو، اچھی بات ہے تاکہ گناہوں سے بچ جائیں دونوں۔ اگر آپ مسافر ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو پوری پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ طواف کیے تھے لیکن 2 رکعت پڑھنا بھول گیا، اب پڑھ لو۔ آدمی غار ثور جائے یا غار حرا کوئی منع نہیں، لیکن وہاں جا کے بدعات نہ کیے کرو، کپڑے باندھتے ہیں، نام لکھتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ طواف کے دوران میں اگر رکن یمانی کے ساتھ گزرتے ہوئے اشارہ نہیں کیا کوئی ضرورت نہیں۔ جو آدمی قرآن یاد کرنے کے بعد بھلا دے گناہ کبیرہ ہے، وہ توبہ کرے اور دوبارہ قرآن یاد کرنے کی کوشش کرے، اس کا کام ہے لگا رہے، نہ یاد ہو اللہ کی مرضی۔ اگر جھوٹی قسم کھائے تو جھوٹی قسم وہی کھاتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو گناہگار ہوتے ہیں وہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ مسجد میں یہاں نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، پاکستان میں نہیں پڑھتے۔ پاکستان میں تو مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ مسجد الحرام تو سارا مکہ مسجد الحرام ہے، کہاں لے جائیں جنازہ؟
شرعی احکام کیا ہیں؟ کتاب لے لیں کوئی، اب یہ کوئی مسئلہ ہے، وسیلے کے بجائے سیدھا اللہ سے دعا مانگیں۔ ایک آدمی نے عمرے کے بعد بال کٹانے سے پہلے سگریٹ پی لیا، سگریٹ پینا ویسے حرام ہے لیکن احرام میں ڈبل حرام ہو جاتا ہے۔ سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تمہارا تو بالکل ہی نہیں ٹوٹتا، بڑا پکا وضو ہے۔ بہرحال سگریٹ گناہ ہے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ حضور نے فرمایا بصل کھا کر میری مسجد بناؤ، تم سگریٹ پی کے آتے ہو۔ کہتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا صحابہ سے ثابت ہے، غلط کہتے ہیں، کسی سے ثابت نہیں۔ نے احرام کی حالت میں بنیان سے سلا ہوا پہن لیا، لیکن جتنے میں ہم نے اتار دیا، اگر 2-3 گھنٹے پہنا ہے تو صدقہ کر دیں 5-6 ریال۔ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ نماز میں عورتیں سو جاتی ہیں، پھر بنا وضو کے نماز پڑھ لیتی ہیں۔ تم سونے والی عورتوں کو دیکھتے رہتے ہو حرم میں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ بیٹھے بیٹھے سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ بینک سے جو گاڑی لیتے ہیں اپنا قسطوں پہ، بہرحال وہ بھی ناجائز ہے۔ حقیقی محرم کے بغیر حج اور عمرے کا سفر ناجائز ہے۔ موجودہ جبہ جو ہے ہاں یہ پہننا ٹھیک ہے، حضور کے زمانے میں بھی پہنا گیا، حضور نے بھی پہنا ہے۔ مسجد نبوی میں سورت فاتحہ کا وقت دیا جاتا ہے، ہر امام کی اپنی تحقیق ہے۔ رفع یدین کے بارے میں آپ کشمکش کا شکار نہ ہوں، الحمدللہ دونوں کی نماز درست ہے۔ اگر احرام کی حالت میں سر پہ کپڑا ڈھانپ لیں، تھوڑی دیر ہو تو کچھ نہیں ہوتا، پورا دن ڈھانپ لیں تو دم پڑ جائے گا۔ تفسیر قرآن اردو میں اگر آپ نے لینی ہے تو معارف القرآن بڑی اچھی تفسیر ہے۔ قضا ہونے والی نماز جب موقع ملے پڑھتے رہو۔ کے بعد حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھے جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔